الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن حکیم کے آخری پارے کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سورہ نبا کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آخری پارے میں بھی اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں اور یہ نبی اکرم علیہ السلام کے مکی دور کے شروع میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ ان میں ذرا زوردار انداز بھی ہے، فکر آخرت کا بیان بھی ہے، اللہ کے قدرتوں کے نظارے بھی ہیں، جنت کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کا بیان بھی ہے۔ کوئی عمل پر آمادہ کرنے کے لیے عقید آخرت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ سورہ نبا میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، قیامت کے مناظر اور وہاں کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم یعنی قیامت کی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، سیعلمون، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت کو جان لیں گے۔ ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں، یعنی ان کا اختلاف کرنا غلط ہے۔ سیعلمون، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت کو جان لیں گے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا بیان، جو اللہ اتنا قادر ہے وہی قیامت کو بھی برپا کرے گا، اس کی قدرتوں کا تذکرہ۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا رہنے کے قابل؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا، ٹھوک کر پہاڑوں کو زمین کو بیلنس کیا جانا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا یعنی ایک پردہ بنایا، سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، روشنی عطا کی، کام کاج کر لو۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی یعنی بارش۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ یہ اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ مردہ زمین کو زندگی دینے والا اللہ، وہی قیامت کو برپا فرمائے گا۔ ارشاد ہوا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، سب کے سب پیش کر دیے جائیں گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ ایک مراد ہے فرشتوں کا بھی نزول ہوگا۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ فکانت سرابا، تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ جیسے شکاری انتظار میں ہوتا ہے کہ جانور نظر آئے تو شکار کر لے، جہنم بھی گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے۔ استغفر اللہ، پینے کو یہ سب کچھ ہی ملے گا۔ جزاء وفاقا، یہی ان کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ ہماری آیات کو خوب جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر شے کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا، کہا جائے گا تو مزہ چکھو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو ہی بڑھاتے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار،
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مستقل یہ موضوعات 29 پارے میں بھی تھے، 30 پارے میں بھی ہیں، زیادہ تشریحات کی ضرورت نہیں، موضوع ہم بار بار یہ موضوعات بار بار سمجھتے ہوئے ہیں۔ اب تو دعا مانگنی اللہ سے کہ اللہ جہنم سے بچائے، اور آگے جنت کا ذکر آئے تو دعا مانگنی کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اب جنت والوں کا ذکر، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، خوف خدا رکھنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں یعنی بیویاں ہوں گی۔ 33 برس کی عمر اہل جنت کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث کا حوالہ پہلے دیا گیا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ نہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، وہاں تو حق بات ہوگی، سچا کلام ہوگا، سلام ہی سلام ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ نہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض، اس کی طرف سے جو رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، وہ اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے ذکر ہے ہوگا بھی کلام تو اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، وہی کہ جس کو اللہ اجازت دے تو کچھ کلام ہوگا، شفاعت بھی ہوگی تو اللہ کے اذن سے ہوگی، ورنہ ہمت نہ ہوگی کسی کی وہاں کلام کرنے کی۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم سب کے لیے اوپن ہے، جو چاہے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ آج ایمان رکھے، ایمانیات پر ایمان رکھے، جو تقاضے عمل کرے، کل اللہ کی جنت پائے، اور ادروائز تو جہنم کا ذکر بھی آ رہا ہے بار بار۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کئی مفاہیم ہیں، دو معنی، کاش میں مٹی ہوتا، مٹی کی طرح عاجزی ہوتی، مٹی کو کوئی اچھالے بھی تو نیچے آ جاتی ہے، ہاں، تکبر والا عنصر نہیں، بچھنے والا عنصر ہے مٹی میں۔ کاش میں مٹی ہوتا، تکبر میں نہ آتا، غرور نہ کرتا، پیغمبر کی بات سن لیتا، تو کاش میں مٹی ہوتا، ایک معنی۔ دوسرا، کاش میں انسان نہ ہوتا، انسان ہوں اب حساب کتاب بھی ہو رہا ہے۔ کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی مٹی ہوتا، کچھ اور ہوتا، کچھ اور ہوتا، مٹی میں مل کر ختم ہو جاتا، چڑیا ہوتا، کچھ اور ہوتا، لیکن کاش میں انسان نہ ہوتا۔ لیکن اس کاش اور حسرت کا کل کوئی فائدہ نہیں، آج ماننے اور عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں یقین بھی عطا کرے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات، اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا تذکرہ ہے، اور بڑی اہم بات آئے گی سادہ سے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، جنت کن کے لیے ہے اور جہنم کن کے لیے ہے، یہ بات اس صورت کے آخر میں آئے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے ہیں، ایک مراد مجرموں کافروں کی روح سختی سے کھینچنے والے۔ والناشطات نشطا، اور ان کی جو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں، ایک مراد جو مؤمنین کی، اہل ایمان کی روح آرام سے نکالتے ہیں۔ اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے، ان فرشتوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم، ایک مراد فضا میں، اسپیس میں وہ تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو لے کر اس کے عمل درآمد کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
فالسابقات سبقا، پھر پوری قوت سے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی اللہ کے حکم پر عمل درآمد میں آگے بڑھ کر عمل درآمد کی کوشش کرنا، اس کے نفاذ کی کوشش کرنا، جو حکم عطا ہوا اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، اس میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں فرشتوں کے تعلق سے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، ہم لوگ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے۔ اچھا، ہم اللہ ہی کی قسم اٹھا سکتے ہیں بس، نہ کسی کے چہرے کی، نہ کسی کے بالوں کی، نہ کسی کے گالوں کی، نہ کسی کی فلاں کی، نہ کسی کی بھی نہیں۔ ہمارے لیے صرف جائز ہے کہ اللہ کی قسم اٹھائیں اگر ضروری ہو تو۔ سب سے بالا تر ہستی اللہ کی ہے۔ ایک بات، غیر اللہ کی قسم اٹھانا ایک معنی میں شرک ہے حدیث کے مطابق، تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں۔ پہلی بات، اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تو سب سے بالا تر ہے، اب اللہ کس کی قسم اٹھائے گا؟ تو اللہ مخلوق میں سے کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر کوئی بات آگے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات ویسے ہی بیان فرما دے، اللہ کی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کر بات کرے تو بہت بڑی بات، اور قسمیں اٹھا کر بیان کرے بات تو بہت عظیم اور بڑی تاکید والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کس بات پر؟ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، جو زلزلہ اس پر آئے گا کانپے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا، کانپ اٹھے گی، زلزلہ زوردار۔ سورہ زلزال پڑھیں گے آخر میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک بہت بڑے زلزلے کی کیفیت میں زمین کو زوردار انداز میں ہلا دیا جائے گا۔ یہ زور ہے اس کلام میں، اللہ اکبر۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کئی دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ یہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت میں واپس پھر زندہ ہوں گے؟ آخرت کے منکرین کا ذکر، کیا دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی؟ اذا كنا عظاما ناخرا، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندگی ملے گی؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں اس وقت تو یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی۔ یہ منکرین آخرت کا بیان۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، فإنما هي زجرة واحدة، لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، زوردار ڈانٹ۔ اللہ اکبر۔ فإذا هم بالساہرة، تو سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے حشر کا بیان۔ اب حشر کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کا انکار کرنے والے مجرمین، ان میں سے بہت بڑے مجرم فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اب آگے فرعون کا بیان آئے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طویٰ میں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور فرمایا کہ اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت نظام چلانے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ظالمانہ طور پر نظام چلانے والے، ظلم کرنے والے، ان کو بھی پیغمبر کی دعوت ایڈریس کرتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت سے چند افراد کے لیے نہیں کہ اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت نظام کے بدلنے کے لیے بھی ہوتی ہے، عدل کے نفاذ کے لیے بھی ہوتی ہے، ظالموں سرکشوں کو بھی یہ دعوت ایڈریس کرتی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں، اذهب الى فرعون انه طغى، لہذا اور فرمایا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اے موسیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، پھر کہو کیا تو چاہتا ہے فرعون کہ تو پاک ہو جائے؟ یہ بہت اہم بات آئی، تزکا، اسی سے تزکیہ ہے۔ اس آخری صورت میں کئی مرتبہ تزکیے کا ذکر آئے گا۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی آئے گا، سورۃ الشمس میں بھی آئے گا، سورۃ اللیل میں بھی آئے گا، سورۃ الضحیٰ میں بھی آئے گا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تزکیہ آگے ذکر آ جائے گا، نفس کا تزکیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اطاعت میں آگے بڑھنا، نیکی اور خیر میں آگے بڑھنا، یہ بنیادی طور پر تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ ہو جائے افراد کا، یہ پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ بھی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت بنیادی عبادت، اللہ کا تقوی، پیغمبر کی اطاعت، استغفار توبہ سورہ ہود میں، اور پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ تزکیہ بھی۔ یہ معمولی بات نہیں، بڑی بات ہے۔
فقل هل لك الى ان تزكى، پھر کہو موسیٰ اسے کیا تو چاہتا ہے اے فرعون کہ تو پاک ہو جائے، واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، وہی معجزات جس کا ذکر آتا رہا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے سب کو جمع کیا پھر پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر اس سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہاں کس معنی میں رب ہونے کا دعویٰ؟ شرک ہے، یہ سیاسی معنی میں شرک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون، یہ شرک ہے۔ حکومت کی سطح پر، اقتدار کی سطح پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر لوگ اپنی مان ماری کریں، حکومت کی سطح پر، اقتدار کی سطح پر، عدالتوں کی سطح پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے من چاہے فیصلے نافذ کریں، یہ شرک ہے۔ فرعون نے شرک کیا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت، اپنے قانون کے مقابلے میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنے نظام کی بات، شرک ہے یہ۔ اس شرک کا خاتمہ ضروری، اس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا، اس کے لیے رسول اللہ نے جد و جہد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، سورہ شورى میں آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ، جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں، جس حق کی طرف اور اللہ کی حاکمیت کی طرف آپ بلاتے ہیں، یہ مشرکوں پر بڑی گراں گزرتی ہے، یہ ہے شرک۔ آج اس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ سیاسی سطح پر اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، انسانوں کا قانون چلتا ہو، یہ شرک ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور یہ بھاری ہے دعوت ایسے مشرکین پر، سیاسی مشرکین پر، جو ان کے مفادات پر چوٹ لگتی ہے جب اللہ کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے۔ فرمایا فقال انا ربکم الاعلی، پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، لہذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت و دنیا کے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اللہ ان واقعات سے عبرت دلا رہا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ غور کرو، جواب تلاش کرو۔ آسمان بڑی بات ہے، تم تو چھوٹے سے ہو، ذرہ بھی نہیں اس کے سامنے۔ بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن فرمایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، موزوں فیزیبل بنا دیا تمہارے رہنے کے لیے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور اس سے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جما کر بیلنس کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، تمہاری زندگی برقرار رہے۔ کتنا اللہ نے آسمان و زمین کو سجایا، بنایا، وسائل سے بھر دیا تاکہ تمہاری زمین پر زندگی تمہاری اس زمین پر برقرار رہ سکے، یہ مویشی تم پال سکو، تمہارا گھر گھر ہستی کا معاملہ و نظام چلتا رہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بہت بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، الطامہ، بہت بڑی آفت۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا، کیا میں نے کیا دنیا میں، کیا کچھ کر کر آیا ہوں میں، سب یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کس کے لیے ہے اور جنت کس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فرمایا فاما من طغی، لہذا جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ طغیانی کیا ہے؟ طغی، سرکشی، طاغوت کیا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑنا، اپنی منمانی کرنا، اللہ کا قانون چھوڑنا، اپنی منمانی کرنا، اللہ کے تقاضے کو چھوڑنا، اپنی مرضی چلانا۔ اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں، فریڈم، توڑ دو زنجیریں، توڑ دو بیڑیاں، چل رہا ہے نا سارا۔ کیا ہے آخر؟ اللہ کی بات نہیں ماننی،
خالق کی بات نہیں ماننی، پیغمبر کی بات کو نہیں ماننا، اپنی مرضی چلانی ہے. وی آر گرون اپ، وی آر فری، فریڈم آف اسپیچ، freedom to say, freedom to act, freedom from what? Freedom for Allah, from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سے آزادی ہے. تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت ہے ہی نہیں سامنے، مرنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس نہیں. ان کے لیے فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. اللہ میں جہنم سے بچائے، اللہ میں معاف رکھے. یہ آخری ساتھ ہیں، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دعا بھی کرنی ہے. اینڈ واٹ نیکسٹ، واٹ آفٹر رمضان؟ کیسے ہوں گے رمضان کے بعد؟ کہاں کھڑے ہوں گے رمضان کے بعد؟ کیا کیفیات ہوں گے رمضان کے بعد؟ کیا رخ زندگی ہوگا رمضان کے بعد؟ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ رائٹ ناؤ. آج مانگنے اللہ سے، ابھی مانگنے اللہ سے. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے. جنت کن کے لیے ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا. اللہ کے سامنے ڈرتا رہا، جواب دینا ہے. حرام کی انویٹیشن ہے، یاد آتا نہیں، جواب دینا ہے. رشوت موجود ہے، حرام خوری کے ذرائع موجود ہے، نہیں، اللہ یاد آتا ہے کہ جواب دینا ہے. زنا کی دعوت موجود ہے، گناہ کی دعوت نہیں، اللہ کا خوف ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا. طاقت ہاتھ میں، گلا اڑا سکتا ہوں، گردن اڑا سکتا ہوں، لوٹ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. بچتا ہے بندہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کی بری خواہش سے اپنے آپ کو روکا. من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنا ہے. من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی. باقی جائز چیزوں میں بھائی صبح سحری میں دل کر رہا ہے میں لسی پی لوں، میں جوس پی لوں، میں پانی پی لوں، میں شربت پی لوں، کوئی ایشو نہیں. شراب نہیں پی سکتا، منع ہے، ختم. تو حلال چیزوں میں دل خوش کر رہا ہے، کوئی ایشو نہیں. حرام کا دل کر رہا ہے، نہیں، رب نے منع کیا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے یعنی اس کی پیروی سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کون؟ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والا. یہی تو تقویٰ ہے نا. روزے میں کھاتے پیتے نہیں، تنہائی میں کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوری زندگی دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ، یہ خوف خدا اس کے لیے. اور وہ جو نفس کی پیروی نہیں کرتا، رب کے حکم کی پیروی کرتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی علیہ السلام آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ کب قائم ہوگی، کب اس کا آنے کا برپا ہونے کا معاملہ ہوگا. فیم انت من ذکراہا، اے نبی علیہ السلام آپ کا اس قیامت کے وقت کے ذکر سے کیا تعلق؟ آپ تو بس اللہ کی طرف بلائیے. اور لوگوں کو بھی فکر یہ کرنی چاہیے تم مر جاؤ کہ تمہاری قیامت تو آ جائے گی نا. اس بحث پہ کیوں پڑھو کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ تمہاری قیامت تو سر پہ کھڑی، موت تو ابھی آ جائے گی. فیم انت من ذکراہا، آپ کا اس قیامت کے وقت کے ذکر سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کے پاس اس قیامت کے وقت کا انتہائی علم ہے. علم اللہ کے پاس، برپا بھی وہی کرے گا. ہاں، انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف برے انجام سے ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس قیامت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں رمق ہے، احساس ہے، جواب دہی کا احساس ہے، خوف خدا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا فیئر جس کے دل میں ہے، جس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کھڑا ہونا ہے. آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں. آگے رہا لوگوں کا معاملہ، تو کل قیامت کے دن کیا محسوس ہوگا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح رہ کر آئے ہیں بس. جس دنیا کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے اور بڑے لمبے چوڑے ویژن اور نہ جانے کیا کچھ ہے، قیامت پہ کھڑے ہو کر کیا محسوس ہوگا؟ صبح کے چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں. اللہ آج ہی یقین ہمیں دے دے تاکہ اس فانی دنیا میں نہ کھوئیں اور باقی رہنے والی آخرت کی فکر اور تیاری ہم کر لیں. اس کے بعد سورہ عبس و تولی، اس کی ابتدائی آیات کا ایک پس منظر میں عرض کرتا ہوں. ایک اصولی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو ترجیح دینی چاہیے. اگر ایک طرف ایمان والے کھڑے، ایک طرف کفار کھڑے ہیں، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ التفات کے لیے، توجہ کے لیے ایمان والوں کو. ایک اصولی بات.
اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن چہرے کیسے کیسے ہوں گے، ان چہروں کو بھی یہاں قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پس منظر اس صورت کا ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس، آپ موجود ہیں، قریش کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے، ایسے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تشریف لے آئے۔ تو یہ کچھ معلوم کرنے کو ہے حضور سے علیہ السلام، تو حضور نے محسوس کیا تو میرے اپنے ہیں، ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا لوں گا، یہاں بیٹھے ہیں مشرکین کے سردار، اگر یہ سمجھ لیں، بڑی نیک نیت ہی سے حضور نے سوچا، اگر یہ اس بات کو قبول کر لیں، حق کو قبول کر لیں، تو ان کے پورے پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کا بھی بھلا ہوگا، قبیلے کے لوگوں کا بھلا بھی ہوگا، اور عبداللہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ سکتا تھا کہ حضور نے اپنے نابینا صحابی کے مقابلے میں التفات کدھر کیا؟ سرداروں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے امت کو کہ ترجیح تمہیں کس چیز کو دینی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان سرداروں نے ان نابینا صحابی کو دیکھ کر ذرا کچھ منہ بھی بنائے، کچھ چہرے بھی ان کے بگڑ سے گئے، ہم بیٹھے ہوئے یہ نابینا آ گیا، ظاہری بات وہ سردار تھے نا، مالدار، ان کے اندر تو تکبر تھا ہی تھا، تو کچھ انہوں نے بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا، تو اس کے تعلق سے بھی اشارہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو متوجہ کر کے امت کو تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے محتاط انداز میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کا پس منظر رکھا ہے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے محتاط رکھیں گے انشاءاللہ، یعنی ادب سے بھرا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی، وہاں کوئی جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے چہرے کے تاثرات بدلے، کس کے آنے پر؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر۔ جو لوگ گرامر جانتے ذرا نوٹ کر لیں، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، پروناؤن، اس کو علماء کہتے ہیں انتشار ضمیر کا معاملہ، ضمائر کو پھیرا جا سکتا ہے، تھرڈ پرسن یہ بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں اگر کہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے تھرڈ پرسن میں بات کی ہے، that third person can be other than رسول اللہ علیہ السلام، somebody from the chiefs of the Quraysh, maybe۔ یہ ذرا انگریزی میں ہو گیا، جو علماء یا مجلس میں اصحاب علم ہیں جو گرامر سے واقف ہیں ہمارے ساتھی، وہ نوٹ کریں کہ یہ انتشار ضمائر اس سے کہتے ہیں، ضمیر کس کی طرف پھیری جا سکتی ہے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ اے بی سی ڈی کی طرف اس کو پھیرا جائے۔ تو محتاط بات کیا ہے؟ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ عین ممکن ہے وہاں بیٹھے ہوئے مشرکین میں سے کسی کا چہرہ بگڑا ہو، البتہ اگلی آیت میں اللہ حضور سے کلام فرما رہا ہے، کیوں؟ اللہ ان سے تو بات بھی نہیں کرتا نا، حضور سے کلام فرما کر ان کو سنایا جاتا ہے۔ فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ کون؟ وہ جو نابینا آئے ہیں۔ اور دیکھیے یزکا، تزکیے کا لفظ آیا، تزکیہ اتنی بڑی شے ہے، نابینا ہونے کے باوجود وہ محنت کرتے ہوئے حضور کے پاس آئے ہیں، تو ان کی طرف التفات ہونا چاہیے، ان کو توجہ دینی چاہیے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے، پاکیزگی حاصل کر لیتے، او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی۔ یعنی آپ کے پاس آئے نا، آپ کی مجلس میں سیکھنے کو آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اگر ان کو نصیحت مل جائے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، یہ مشرکین بیٹھے ہوئے، تکبر ہے، تعصب ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو اس کی طرف آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ تزکیہ حاصل نہ کرے۔ جو بے پرواہی برت رہے ہیں وہ کون؟ مشرکین کے سردار، مال اور دولت کے تکبر اور اس کے نشے میں ڈوب کر آنے والے ایک نابینا کا مذاق بھی اڑایا ہوگا، ان میں سے کسی نے ناگوار محسوس کیا ہوگا، یہ اگر قبول نہیں کرتے
تو آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو ان کے حوالے کیجئے۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ واما من جاءک یسعی، لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، کاہے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہے؟ تزکیے کے حصول کے لیے۔ تزکیہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو کیا اپارچونٹی ملی تھی، سبحان اللہ، نابینا ہے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، تزکیہ چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، ان مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑیں، نہیں قبول کرتے چھوڑ دیں، مگر جو مان چکا ہے، آپ کا پیارا ہے، نابینا ہے تو کیا ہوا، تزکیہ چاہتا ہے، دوڑتا ہوں آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو توجہ دیجئے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ لوگوں کے مال کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر ویٹیج نہیں ہے۔ تقوی ہے، ایمان ہے تو اہمیت ہے۔ کفر والے ہیں، بلاک جائیدادیں ہوں، بادشاہتیں ہوں، اللہ کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، اور نابینا ہے، مال بھی نہ ہو، اللہ کی حیثیت ہے۔ ابو لہب کے لیے سورہ لہب ہے، اور بلال کے لیے رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت امام الانبیاء کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، لہذا جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے قبول کر لے، جو رد کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صفحات میں لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطہرہ، جو بلند مرتبے والے پاکیزہ صفحات ہیں۔ ایک اشارہ ہو رہا ہے لوہے محفوظ کی طرف، وہاں پہ محفوظ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں۔ یہ عظمت قرآن کا ذکر آ گیا۔ اب جو چاہے فائدہ اٹھائے، اور جو نہیں اٹھا رہا اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان شریف کے بعد بھی قرآن کی طرف التفات کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو نافرمان انسان، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس شے سے پیدا فرمایا، غور تو کرو، من نطفہ، ایک قطرے سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس کی ہر شے کا اندازہ مقرر کیا۔ وجود میں ایک ایک عضو، ایک ایک سسٹم بڑا موزوں اور فیزیبل بنایا اللہ نے۔ آپ ناک کو سوچیں نا، جس جگہ ناک ہے اگر یہ پیٹ پر ہوتی تو کیسی لگتی؟ سوچیں ذرا، اللہ نے کتنا موضوع بنایا۔ آنکھ آدمی ہٹ ہوتا ہے نا، اللہ اپنے زمان میں رکھے تو ماتھے پہ چوٹ آتی ہے، جبڑے پہ چوٹ آتی ہے، آنکھ اندر ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلقہ، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، فقدر، پھر اس کی ہر شے کا اندازہ مقرر فرمایا، ثم السبیل یسر، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرمایا، ثم زندگی کا راستہ آسان فرمایا، ایک مراد ہدایت دے دی، راستہ واضح کر دیا، اب تم جس طرف جانا چاہو تمہارا چوائس ہے۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ مراحل زندگی اللہ ہی تمہیں اس سے گزارتا ہے، قطرے سے پورا انسان اللہ تمہیں بناتا ہے، نہ ہو تو اللہ نے تمہیں بنا دیا، ہو گئے تو دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ کلا، یقیناً، لما یقضی ما امر، یقیناً اس نافرمان نے نہ کیا وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، اللہ کو فراموش کر دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مگر اللہ کو بھلا دیا، اس کی نافرمانی پر لگ گیا۔ فرمایا کلا لما یقضی ما امر، یقیناً اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم تو غور نہیں کرتے نا، ایک ایک لقمے کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرتیں لگی ہیں، ذکر آتا رہا، غور تو کرو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور سبزیاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور خوب گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ تو جس کا کھاتے ہو اس کا شکر تو ادا کرو، جس کی عطائیں ہیں، جس کی نعمتیں کروڑ کروڑ بے شمار استعمال کرتے اس کا شکر تو ادا کرو۔ اب قیامت کا بیان، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ پچھلی صورت میں کیا تھا؟ الطامہ، زوردار بڑی آفت، اب کیا ہے؟ الصاخہ، کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت جب آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ واخیہ وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسری فکروں سے بالکل بے پرواہ کر دیں گی۔ بہت ہلا دینے والا مقام۔ یہاں ترتیب نوٹ کیجئے گا، ادنا تعلق سے اعلیٰ تعلق کی طرف بیان بڑھ رہا ہے۔ ادنا سے اعلیٰ، انسان دور بھاگے گا کس سے؟ بھائی سے۔ اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا کس سے؟ ماں اور باپ سے۔ اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا کس سے؟ بیوی اور اولاد سے۔ فرق ہے بھائی، ساری محبتیں برابر نہیں ہوتی۔ جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی۔ اور اگلا کیا ہے؟ ہاں، جو محبت بیوی بچوں سے ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہو پاتی۔ فیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے 5 مرتبہ تو اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اور بیوی اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا، تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، چوکنے رہنا۔ ادھر تو روکنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ تو بھائی اس کے نہیں تو اس کے کام آ جائے گا، اچھا اس کے نہیں تو اور اعلیٰ والے کے کام آ جائے گا، نہیں، بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ کوئی فکر ایک ہی لاحق ہوگی، میں جہنم سے بچا لیا جاؤں، بس یہ فکر ساری فکروں سے آزاد کر دے گی۔ اتنا بڑا دھماکہ ہونے والا قیامت کے دن، اتنا بڑا سانحہ اور ٹریجڈی پیش آنے والی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم پڑھ آئے ہیں سورہ معارج میں 29 پارے میں، انسان چاہے گا، کہے گا میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو ڈال دو جہنم میں، میرے سارے خاندان کو ڈال دو، مجھے جہنم سے بچا لو۔ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ ہاں، ایمان کا رشتہ اگر واقعتاً ہے، زبانی کلامی نہیں، لپ سروسنگ والا نہیں، فارم والا نہیں، دل کے یقین والا ایمان، ایمان کا رشتہ اگر ہے اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ادروائز محض خونی رشتے کا کام آنے والے نہیں ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے۔ دنیا میں رزلٹ ڈے آتا ہے نا، کچھ چہرے خوش و خرم ہوتے ہیں، کچھ چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ رات ہی ختم نہ ہو، صبح ہی نہ آئے، رزلٹ ڈے ہی نہ آئے۔ جتنا یہاں سمجھ آ رہا ہے کل ادھر ہونا ہے، ادھر آخرت میں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے قیامت کے دن۔ اللہ غبار والے چہرے، سیاہ چہروں سے، نحوست والے چہروں سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ سورہ عبس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔
اب آگے 3 صورتیں آئیں گی، تکویر، اس کے بعد انفطار، اور ایک صورت چھوڑ کر انشقاق۔ التکویر، الانفطار، الانشقاق، یہ 3 صورتوں کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے، اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے، وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لیں۔ تکویر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر انفطار، پھر ایک صورت چھوڑ کر انشقاق۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سورہ تکویر میں مناظر قیامت کا ذکر ہے۔ 6 باتیں پہلے ایک مرحلے کی آئیں گی اور پھر مزید 6 باتیں دوسرے مرحلے کے بارے میں آئیں گی۔ تو قیامت کے مناظر کا بیان، قیامت کی پیشی کا بیان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ بھی اس صورت میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے والی حاملہ پریگننٹ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وہ اپنے حمل گرا دیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ جب بڑے کوئی زلزلوں کا معاملہ یا سونامی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو جانوروں کو احساس پہلے ہو جاتا ہے، بڑے کسی حادثے کو وہ پہلے محسوس کر لیتے، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا تو قرآن بھی بتا رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اسی پانی میں ہائیڈروجن ہے نا، وہ آگ بھڑکانے والی ہے، اللہ سمندروں کو بھڑکا دے گا، یہ یہاں ہے۔ انفطار میں آئے گا، اللہ سمندروں کی لمٹ سے ان کو باہر لے آئے گا، ابل پڑیں گے وہ، یہاں بھڑکانے کا ذکر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ پہلے مرحلے کے تعلق سے چند باتیں، سائنس نہیں بتاتی بھائی، وہ پیچھے ابھی، وہ بھی نابالغ ہے، امیچور ہے، یہ رب بتاتا ہے، اور اس کا کلام پکا ہے، سچا ہے، حق کلام ہے۔ اب آگے کے مراحل، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یہ ایک ترجمانی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، سب کو کھڑا کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ یہ زمانے جاہلیت میں تو تھا ہی تھا، اب بھی ہے۔ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ لڑکی بچی ہے، ماں کے بطن میں ایبورشن کرا دیتے ہیں ظالم لوگ، ظلم ہے، اور 4 مہینے کے بعد یہ ایبورشن کرانا جان بوجھ کر یہ قتل کے مترادف ہے۔ اب بھی ہماری کچھ روایات میں، یعنی کے پی میں، بلوچستان میں جاہلانہ روایات ہیں جہاں ونی اور کاروکاری کے نام پر، غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر ایک بلوچ ممبر آف دا پارلیمنٹ کہتا ہے ہماری روایت ہے جی عورتوں کو مارنا، لعنت ہے تمہارے چہرے کے اوپر، لعنت ہے تمہارے چہرے کے اوپر، تم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، تم وعدہ کر کے آتے ہو کہ پاسداری کرو گے نظریہ پاکستان کی، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ ہماری بلوچ روایات ہیں، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وڈیرے جاگیردار بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے، قرآن کے ساتھ شادی کرتے تھے ظالم لوگ، کسی کو داماد بنانا ہماری ناک کٹ جائے گی، ان پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جنرل مشرف نے حدود آرڈیننس پاس کیا، شریعت کی خلاف ورزی پر پاس کیا۔ ان ساری بری رسومات کے بارے میں سارے علماء نے کہا ختم کرو ان کو، کوئی ختم نہیں کر رہا۔ کیوں؟ تمہارے باپ دادا کی رسومات ہیں، یہ جاہلانہ رسومات ہیں، یہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا۔ سنیے، قرآن کہہ رہی ہے قیامت کی ہولناکیوں کے بیان میں جو اگلے مرحلے کا پہلا فیز بیان ہو رہا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ ان ظالموں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب چکایا جائے گا وہ ناحق قتل کا ہوگا، ناحق قتل کا ہوگا، ناحق قتل کا ہوگا، چاہے وہ یہ ہو یا اور کوئی ناحق قتل ہو۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا اس آسمان کو، اور یہ سارا جلال جمال ختم ہو جائے گا،
اور فرشتے نمایاں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اور ہی عالم آخرت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، سب پیش ہونا ہے۔ آگے ذکر آتا رہے گا، نیت ہو، باتیں ہوں، اعمال ہوں۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، آخری صورتوں میں بھی آئے گا، علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ اب اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، تو میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں۔ ستارے آتے ہیں، صبح نمودار ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ ستارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ انبیاء بھی ستارے ہیں نا، آتے رہے چلے گئے، آتے رہے چلے گئے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سورج طلوع ہو گیا، اور یہ روشنی قیامت تک جاری رہے گی، آپ کی رسالت قیامت تک چلتی رہے گی۔ انہ لقول رسول کریم، یقینا یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا مقام بہت بلند۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے، وہ امانت دار فرشتہ ہے، اس نے اللہ کی وحی ٹھیک ٹھیک پہنچائی ہے محمد کریم علیہ السلام کو اور پہلے بھی دیگر انبیاء کو۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہیں۔ یہ ذکر سورہ قلم میں بھی آ گیا۔ ارے مجنون کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کا اعلیٰ ترین کردار دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی جملے کہتے ہوئے کہ ان کو مجنون کہتے ہو؟ معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کے کھلے کنارے پر۔ کم از کم 2 مرتبہ کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پہلے ذکر آ چکا، سورہ نجم میں ذکر آ چکا۔ حضور نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام کے کتنے 600 پر ہیں، اب وہ پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ نبی علیہ السلام غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ حضور نے سب پہنچایا، سب پہنچایا۔ سورہ احزاب کی آیت یاد آئی بالکل شروع میں، اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ اگر حضور بالفرض سپوزنگلی کچھ رکھتے تو یہ رکھتے، مگر وہ بھی حضور نے پہنچا دیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہ مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے، یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، جو چاہے آگے چلے۔ اللہ ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ ہاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمہاری چاہت کا معاملہ نہیں، چاہت اصل اس کی، تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے وہی نہ چاہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ اذکار والی دعائیں ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ ایک سورت کا مطالعہ اور کریں، پھر انشاءاللہ تراویح 4 رکعت ادا کریں گے۔ سورۃ الانفطار، یہ اسی تسلسل میں
کہ جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر دیکھنا چاہے وہ 3 صورتوں کے مطالعے کو 3 صورتوں کا مطالعہ کر لیں۔ اب دوسری ہے اس میں سے سورہ انفطار، اس میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ، انسان کی ناشکری کا تذکرہ، اور کل نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ مکی صورتیں سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ ادھر بھڑکانے کا ذکر تھا تکویر میں، اب ابل پڑنے کا، یہ اپنی لمٹ سے باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ 2-3 اعتبارات سے کیا پونجی لے کر آئے ہو سامنے آ جائے گی، پیسہ، جائیداد، بینک بیلنس، کرسی، اقتدار، فیم، شہرت، ویوز، لائکس، تھمس، کچھ بھی نہیں۔ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سب چھوڑ کر آ گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارہ والی بات۔ پرانے دور کی اردو کی نظم ہے، اب تو مشکل لگے گی ہمارے آج کل کے بچوں کو۔ 12 تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ تو ایک ہے کہ کیا اعمال اور عقیدے لے کر آئے ہو اور دنیا میں کیا چھوڑ کر آؤ، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی ہے کس چیز کو تم نے اوپر رکھا، کس کو نیچے رکھا، دنیا کو اوپر رکھا یا آخرت کو اوپر رکھا، کیا تمہاری پریفرنس تھی، کیا تمہاری چوائس تھی، کس چیز کو تم نے ترجیح دی، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں دھوکا ہے تجھے، سرے سے نہیں مانتے کچھ لوگ، مانتے تو اللہ کی نہیں مانتے، یا غلط تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بخش دے گا اللہ تعالیٰ، یہود کا بھی غلط تصور تھا نا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ مشرکین کا تھا ہم تو نسل میں ابراہیم علیہ السلام، ہم تو بخشے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بخشے بخشائے۔ وہ باغ والے کے دماغ میں خناس تھا، ادھر ملا تو ادھر بھی ملے گا، کوئی چھڑا لے گا، یہ بت ہمیں چھڑا لیں گے۔ شیطان آگے دھوکے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، چلو 2 گناہ اور کر لو، چلو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ سب دھوکے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا، کیسا رب ہے وہ؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ کے جس نے تجھے پیدا فرمایا، پھر تجھے درست کیا، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، معتدل بنایا، ہر شے خوب بنائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کس صورت میں جوڑا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن دا بیسٹ، بہترین صورت میں تجھے پیدا کیا۔ کلا، تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ سنو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، یعنی فرشتے، کرامن کاتبین۔ یہ ادھر آ گیا قرآن پاک میں، یہ معزز لکھنے والے، تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں، یہ حفاظت کر رہے ہیں تمہارے اعمال کی، یہ لکھ رہے ہیں نیکیوں کو، یہ لکھ رہا ہے بدی کو، سب ریکارڈ پر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی تو کافی ہے۔ یہ سب ریکارڈ پر ہے بھائی، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، یہاں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ یعنی فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، بہت معزز لکھنے والے ہیں یعنی تمہارے اعمال کو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سب جو لکھا جا رہا ہے یہ انفارمیشن کے لیے نہیں ہے تمہاری، کل نتیجے نکلنے والے ہیں۔ نتیجے کیا ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمت والی جنت میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ اس بدلے کے دن جھلسیں گے وہاں پر، اللہ اکبر، جہنم میں جلایا جائے گا ان کو۔ یصلونھا یوم الدین، وہ اس بدلے کے دن جھلسیں گے، جلیں گے۔
وما ہم عنہا بغائبین، اب وہ جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، مستقل عذاب میں رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم اے مخاطب کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم اے مخاطب کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ حکم آج بھی اللہ کا ہے، اختیار آج بھی اللہ کا ہے۔ تھوڑا سا تمہیں اختیار دیا، سورہ دہر میں ہم نے پڑھا شروع میں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو۔ تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا تو کیا سے کیا نہ ہو گیا، فرعون خدائی کے دعوے کرنے لگا، نمرود خدائی کے دعوے کرنے لگا۔ کر لو، تھوڑی سی دنیا میں تمہیں چوائس دی، اللہ نے اختیار دیا ہے، کل اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی اور اللہ کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل سکے گا۔ حضور نے گھر والوں کو جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کیا ایک سے زائد مرتبہ۔ ایک موقع پہ جب جمع ہوئے تو خاندان والوں کو پکارا حضور نے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے خاندان بنو ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے صفیہ میری پھپھی، اے فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہیں کام نہیں آؤں گا کل، مال میں سے کچھ چاہیے جو ہوگا میں دے دوں گا، آج لے لو، کل نہیں، کل نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہ رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 16، سورہ مومن کی آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور قہار پورا غلبہ رکھنے والا ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے گا۔